الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل ہول من الاحوال مقتحم، فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ حسین۔ نہایت ہی عزت و احترام کے لائق سامعین و حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل، اس کے احسان اور اس کی توفیق سے نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین اقدس کے تصدق سے ہم سب نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف عزت عطا فرمائے۔ محرم الحرام یقیناً جیسے ہی اس کا چاند نظر آتا ہے تو ہر شخص جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں فوراً شہدائے کرب و بلا کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے۔
اور پھر بالخصوص ہم صرف اسی مہینے میں نہیں بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح ہم محرم الحرام میں اپنا حسینی ہونا ظاہر کرتے ہیں، ایسے ہی بندہ مسلم سارا سال ہی نہیں بلکہ ساری زندگی ہی حسینی بن کے جیے، اور یقیناً نجات بھی اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم ساری زندگی حسینی فکر پر عمل کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ نجات ہماری اسی صورت میں ہے کہ ہم صرف 10 دن تک حسینی نہ بنیں، ہم صرف 10 دن تک حسینی نہ بنیں بلکہ ہم ساری زندگی ہی حسینی کیوں نہ بن جائیں۔ تو جو بندہ ساری زندگی حسینی بن کر بسر کرتا ہے تو پھر حسین کی نگاہ پاک بھی اسی شخص پر ہوتی ہے۔ جناب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی ایک عظیم شان کے مالک، جس گھرانے سے آپ تعلق رکھتے ہیں وہ گھرانہ بھی عظیم شانوں کا مالک۔ آپ کی تو ہم جس نسبت کو بھی دیکھیں وہ نسبت اعلیٰ سے اعلیٰ نظر آتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے ہاں جناب امام علی مقام ابو عبداللہ الحسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری بروز پیر شریف مدینہ طیبہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، آپ کا لقب ذکی اور شہید ہے، صبت رسول کے نام سے آپ مشہور و معروف ہیں، اور واقعہ کربلا کے بعد آپ سید الشہداء کے عظیم لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت کی خبر سن کر حضرت سیدہ کائنات کے ہاں تشریف لے گئے۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا امام علی مقام کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اپنے نواسے کے دائیں کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں تکبیر کہی۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہاں سے ہی عظمتوں کا سفر شروع ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے میں پیدا ہونا ہی کمال رکھتا ہے۔ اگر ہم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھیں تو آپ کے بارے میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ کائنات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی خواتین کی سردار ہیں۔ امام علی مقام کے والد گرامی جن کو حیدر کرار کا لقب عطا کیا گیا، اسد اللہ کا لقب عطا کیا گیا، جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بھائی قرار دیا، اور بے شمار فضیلتیں، جن کا نکاح حضرت فاطمہ سے اللہ رب العالمین کے حکم پر کیا گیا، بے شمار شانیں، جن سے رضامندی کی سند اللہ نے بھی عطا کی ان کی حیات میں، اور رسول کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح خیبر کے موقع پر واضح طور پر ارشاد فرما دی۔ اگر ہم امام علی مقام کے نانائے جان کی طرف دیکھیں تو پھر سبحان اللہ، وہ تو نبیوں کے سلطان ہیں، انہی کی خاطر پروردگار عالم نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے، انہی کی وجہ سے یہ ساری بہاریں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں امام علی مقام کا تشریف لانا یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اب ان کی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، اور جس کی تربیت کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں تو پھر یقیناً ان میں کسی قسم کی کمی اور کوتاہی باقی، بولیے سارے، کمی اور کوتاہی باقی، وہ پھر خواہ کوئی میدان ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے ایک قلبی لگاؤ تھا۔ ایک مرتبہ آپ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے گئے، اور یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت میں آپ معمول کے مطابق ان کے گھر تشریف نہیں لے جایا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو آپ خلاف معمول اس وقت تشریف لائے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، میں تیرے گھر کے قریب سے گزر رہا تھا تو مجھے حسین کے رونے کی آواز آئی۔ تیرے گھر کے قریب سے گزر رہا تھا، مجھے بچوں کے رونے کی آواز آئی، تو میں یہ آواز سن کے آیا ہوں، فاطمہ حسین کو نہ رلایا کر، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اس انداز میں قلبی لگاؤ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت پھر اس انداز میں بھی فرمائی کہ آپ تشریف فرما ہیں، صدقے کی کھجوریں مسجد کے اندر موجود ہیں کہ ایک شہزادہ بچپنے کی حالت میں دوڑتا ہوا آیا اور ایک کھجور اٹھا کر تو اپنے منہ میں ڈال لی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ شہزادے نے ایک صدقے کی کھجور اٹھا کے تو اپنے منہ میں ڈال لی ہے، فوراً ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، اس کو منہ سے نکال۔ 2-3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، اس کو منہ سے نکال، اس کو منہ سے نکال۔ کیا تجھے معلوم نہیں یہ صدقہ ہے اور ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ یہ تربیت بچپن سے ہی۔ اب ہم اس پہ آخر میں چل کے گفتگو کریں گے کہ جب بچپنے میں بچے کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جائے کہ تو نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، جب بچپن سے بچے کا ذہن اس بات کی طرف مائل ہو جائے کہ میرے لیے کیا جائز ہے کیا جائز نہیں، تو پھر وہ ساری زندگی کبھی بھی کسی کا مال ہڑپ نہیں کرے گا، کبھی بھی اس بچے کا ہاتھ، اس بچے کا ذہن، اس کا دماغ کبھی دوسرے شخص کے مال کی طرف جائے گا ہی نہیں۔ لیکن اگر بچپنے کے اندر ہی معاملہ ایسا ہو کہ ہمارے ہاں اکثر بچے اب سکول جاتے ہیں، سکول سے واپسی پر بچہ کسی کی پینسل اٹھا لایا، کسی کی کاپی اٹھا لایا، کسی کی کوئی چیز تو کسی کی کوئی چیز۔ یقیناً ماں باپ کو معلوم تو ہوتا ہے کہ یہ تو بچے کی چیز ہے ہی نہیں۔ اب جب وہ بچے کی چیز ہے ہی نہیں اور ماں باپ نے پہلے دن ہی اگر اس کو سختی سے منع کر دیا کہ بیٹے یہ تو تیری چیز ہے ہی نہیں، تو لایا کہاں سے، اگر تو پہلے دن روک دیا گیا تو وہ بچہ آئندہ چوری سے باز آ جائے گا، اس بری حرکت سے باز آ جائے گا۔ لیکن اگر ماں باپ نے پہلے دن ہی اس پر توجہ نہ کی اور اسے یہ نہ کہا کہ بیٹے کسی کی چیز اٹھانا اچھی بات نہیں، اور معاملہ اسی طرح چلتا رہا، تو پھر یاد رکھیے گا آج جو بچہ پہلے دن سکول سے کسی بچے کی پینسل اٹھا کے لایا ہے، کل جوان ہونے کے بعد وہ کسی کا کچھ اور بھی اٹھا لائے گا۔ اس کے ذہن میں بات یہی ہوگی کہ جس طرح مجھے پہلے دن نہیں روکا گیا، مجھے روکنے والا کون ہے؟ اگر میرے لیے یہ برا ہوتا، اگر میرے لیے یہ برا ہوتا تو یقیناً ماں باپ روکتے۔ اور پھر تربیت اگر ہو تو اس انداز میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں بچپن میں ہی ارشاد فرمایا، بچے
یہ صدقہ ہے، یہ ہمارے لیے جائز ہے، بولیے یہ ہمارے لیے جائز ہے۔ لہٰذا ہم سب حضرات کوشش کریں اس بات کی کہ اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کریں کہ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرماتے رہے ہیں۔ اور پھر قرآن کریم فرقان حمید میں رب العالمین کا واضح ارشاد بھی تو موجود ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، بہترین طریقہ ہے، ایک بہترین زندگی گزارنے کا معیار ہے۔ اگر ہم نے اس معیار کو نہ دیکھا تو پھر یاد رکھیے کہ ہم زندگی گزارنے کی صحیح پٹڑی سے اتر کر کوئی غلط راستہ منتخب نہ کر لیں۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تربیت فرمائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بالکل قریب سے دیکھا، تو پھر ہر وہ خوبی جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں نظر آتی ہے، آپ کے اسوہ حسنہ میں نظر آتی ہے، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خوبی کو اپنانے میں بڑی جد و جہد کی، اور پھر اس کو اپنا کر زندگی اسی انداز میں گزاری کہ جس طرح اسوہ حسنہ اپنانے والا شخص زندگی گزارتا ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جمعۃ المبارک کا دن ہے، دونوں شہزادے مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، دونوں نے سرخ رنگ کے کرتے پہنے ہوئے تھے، اور بچپنے کی وجہ سے کچھ چلتے تو گر جاتے، پھر چلتے تو گر جاتے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور پھر ان کو اپنے آگے بٹھا دیا۔ یہاں ہمیں جہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان شہزادوں سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، وہاں ہمیں یہ بھی تو بات معلوم ہوتی ہے کہ بچوں سے پیار کرنا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے، یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ ایک شخص آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں، اس نے دیکھا کہ آپ نے کسی شہزادے کو اٹھایا ہوا تھا اور اس سے پیار کر رہے ہیں۔ وہ بندہ دیکھ کے بڑا حیران ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس انداز میں بچوں کے ساتھ دل لگی اور محبت کر رہے ہیں، میرے اتنے بیٹے ہیں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو آج تک کسی کو گود میں اٹھایا ہی نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو نے اپنے کسی بچے کو آج تک گود میں نہیں اٹھایا اور اس سے پیار اور محبت نہیں کیا تو پھر تیرا دل سخت ہے، اپنے دل کا علاج کر۔ آج ہم تھوڑا سا کو مقام و مرتبہ ملے تو جناب ہماری توہین ہے کہ ہم اپنے بچے کو اٹھا لیں، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ نہیں ہے۔ یقیناً بہت سارے حضرات اپنے بچوں کو اٹھاتے بھی ہیں، جب بھی آپ اٹھائیں نیت یہ کر لیں کہ بچوں کو اٹھانا میرے رسول کریم کی سنت ہے، بچوں سے محبت بھی ہوگی، سنت پوری کرنے کا آپ کو اجر بھی مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ احب اللہ من احب حسین، کہ اللہ رب العالمین اس شخص سے محبت کرے، اس شخص سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج جو بندہ ان شہزادوں سے محبت کرے تو پھر یقیناً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس شخص کو حاصل ہوگی۔ اور ان کی عظمت جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الرأس، کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ سر سے لے کر سینہ مبارک تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک، اور سینہ مبارک سے لے کر پاؤں تک جناب امام حسین رسول کریم کے مشابہ تھے۔ اب جب یہ ظاہری مشابہت بھی ان کو حاصل ہے،
ظاہری مشابہت بھی ان کو حاصل ہے، باطنی مشابہت بھی ان کو حاصل ہے، تو پھر کمال بندے کو اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب ظاہر کے ساتھ ساتھ انسان کا باطن بھی ویسا ہی ہو جیسا کہ اس کا ظاہر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے معلم کائنات بنا کے بھیجا، آپ نے لوگوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست فرمایا، اور اگر ہم اسی وصف کو جناب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس میں دیکھیں تو ہمیں معلم کا وصف ان کی ذات میں بدرجائے عتم نظر آتا ہے۔ آج تک ہم فضائل سنتے آئے، مصائب بھی سنتے آئے، لیکن کچھ باتیں ایسی کہ جو یقیناً ہمارے ذہنوں سے پہلی مرتبہ ٹکرائیں۔ جناب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک استاذ کی حیثیت سے مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ وہ معلم والی جو صفت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی ہے، امام علی مقام چونکہ اسوہ حسنہ کا عملی نمونہ اور اس کا مظہر تھے، تو وہ بات اور وہ صفت آپ کے اندر بدرجائے اولا پائی جاتی ہے۔ ایک قریشی شخص تھا، مدینہ منورہ میں حاضر ہوا، اس کا مقصد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات اور آپ کی زیارت کرنا تھا۔ اب سے پہلے تک اس شخص کی ملاقات جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے نہیں ہوئی تھی، ملاقات اس کی نہیں ہوئی تھی، نہ اس نے آپ کو دیکھا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس قریشی شخص کی ملاقات ہوئی، اور اس نے مدینہ منورہ میں اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ میں مدینہ طیبہ میں امام علی مقام امام حسین سے ملنا چاہتا ہوں، ذرا کچھ ان کی علامات اور ان کی نشانیاں بتا دیجئے۔ سلطان امام جناب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نشانی اس پوچھنے والے شخص کو بتائی۔ آپ فرماتے ہیں اذا دخلت مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسین سے ملنا ہو تو ان کی نشانی یہ ہے، بغیر پوچھے تجھے پتہ چل جائے گا کہ جب تو مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو، فرأیت حلقۃ، وہاں پر دیکھنا کہ مسجد میں ایک حلقہ لگا ہوگا، کچھ حضرات مسجد کے اندر موجود ہوں گے، فیہا قوم، وہاں بہت سارے حضرات ہوں گے، اور اس حلقے میں بیٹھے ہوئے حضرات کی ظاہری حالت کیا ہوگی؟ کأن علی رؤوسہم الطیر، وہ سر جھکا کر اس طرح بیٹھے ہوں گے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، با ادب، انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ، انتہائی توجہ کے ساتھ حضرات مسجد میں موجود ہوں گے۔ تو جب تمہیں وہ حلقہ نظر آ جائے تو سمجھ لینا فَتِلْكَ حَلْقَةُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وہ حلقہ، وہ درس، وہ حضرات جو ارد گرد جس شخص کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ حلقہ جناب امام علی مقام امام حسین کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہاں ہوگا کیا؟ مُعْتَذِرًا عَلَىٰ أَنصَافِ سَاقَيْهِ لَيْسَ فِيهَا مِنَ الْحُزَيْلَةِ شَيْءٌ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تو اس حلقے میں پہنچے گا تو پھر وہاں پر دیکھے گا وہاں شور و غل کوئی نہیں ہوگا، وہاں فضول اور لغو گفتگو نہیں ہوگی، بلکہ یا تو اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہوگا یا رسول اللہ کا فرمان پڑھا جا رہا ہوگا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی تو انداز ہے۔ سال کے بعد جب محرم آئے اور ہم امام حسین کے نام پر سبیلیں بھی لگائیں، لنگر نیاز کا بھی اہتمام کریں، یقیناً کرنا چاہیے، لیکن آپ کی ایک سیرت مبارکہ کی جھلک یہ بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ بھی اپنایا جائے، پڑھنا اور پڑھانا بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت مبارکہ ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور وصف سخاوت مصطفیٰ ہے۔ بولیے کیا ہے؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ بہادر تھے، سب سے زیادہ اشجاع تھے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، اور میں پہلے عرض کر چکا کہ میں نے دوران خطبہ بھی آیا مبارکہ وہی پڑھی کہ رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایک طرف ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو رکھیں، اور پھر دوسری طرف امام علی مقام جو شبیہ مصطفیٰ ہیں ان کو دیکھیں، اور پھر ہم موازنہ کریں
اور دیکھے کہ واقعی انہوں نے نواسہ رسول ہونے کا حق ادا کر دیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں ایک شخص آیا، سائل تھا، مانگنے والا تھا۔ آپ کے دروازے پر آ کر اس نے دستک دی، ساتھ میں شاعر بھی تھا، اپنے ضمیر اور اپنے معافی ضمیر اور اپنے مدعا کو اشعار کی صورت میں بھی کہہ سکتا تھا۔ دروازے پر دستک دیتے ہوئے بلند آواز سے کہنے لگا کہ آپ سے امید رکھنے والا آپ کے دروازے پر جو بھی آیا ہے وہ کبھی نامراد نہیں گیا۔ سائل مانگنے والا فقیر آیا تھا امام علی مقام کے دروازے پر، اور آ کر کہنے لگا آپ کا دروازہ ایسا ہے کہ جس نے بھی آ کر دستک دی وہ یہاں سے نامراد اور خالی کوئی نہیں گیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں نماز ادا کر رہے تھے، گھر میں نماز ادا کر رہے تھے۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے، دروازے کی طرف متوجہ ہوئے، دیکھا تو سائل تھا مانگنے والا۔ اس سے پوچھا، جب اس کی ظاہری حالت دیکھی تو معلوم ہوا کہ واقعی غریب اور محتاج شخص ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خادم کو بلایا اور اسے ارشاد فرمایا کہ کیا ہمارے گھر میں کچھ موجود ہے؟ توجہ رہے، اب ہمارے گھر میں کچھ موجود ہے؟ آپ کے خادم نے عرض کیا، حضور ہمارے پاس ابھی اس وقت 200 درہم موجود ہیں۔ کتنے جی؟ اور اس وقت کے 200 درہم موجودہ اگر ہم پاکستانی کرنسی کے اعتبار سے اس کا ریٹ لگائیں تو یہ تقریباً کوئی 70,000 بنتا ہے۔ کتنا بنتا ہے؟ عرض کیا حضور 200 درہم موجود ہیں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فہاتھا فقد عطا من ہوا احق بہا منہم، چونکہ وہ 200 درہم تھے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ آپ نے خادم کو ارشاد فرمایا وہ 200 لیا، ہم سے زیادہ اس رقم کا مستحق آ گیا ہے، ہم سے زیادہ اس رقم کا مستحق آ گیا۔ آپ نے وہ 200 درہم جتنا گھر میں موجود تھا وہ سارے کا سارا اٹھایا اور اس سائل کو پیش کر دیا۔ چلے یہ تو پیش ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگلا جملہ سنیے۔ آپ فرمانے لگے میں تجھ سے معذرت کرتا ہوں، میں تجھ سے معذرت کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں کہ ابھی میرے پاس گھر میں اتنی ہی رقم موجود تھی، اگر اس سے زیادہ ہوتی تو وہ بھی تجھے دے دیتا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے کہ کچھ غریب مسکین محتاج حضرات بیٹھے ہوئے تھے اور دسترخوان انہوں نے لگایا ہوا تھا۔ انہوں نے جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا، اللہ اکبر، تو انہوں نے آپ کو دعوت دی۔ عرض کرنے لگے حضور آپ تشریف لائیے اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر تو کھانا کھائیے، نواسہ رسول ہو۔ میں بارہا یہ بات عرض کر چکا کہ اس وقت پوری کائنات کے اندر یقیناً اگر کوئی سجادہ رسول تھا تو وہ جناب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ اتنی شانوں کا مالک، جنتی جوانوں کا سردار ہو، ایک عام سا فقیر محتاج مسکین بندہ انہیں دعوت دے رہا، جناب آپ آئیں زمین پر بیٹھے اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے تو کھانا کھائیں۔ کوئی عام بندہ ہوتا تو وہ کہتا جناب یہ تو میرا سٹیٹس ہی نہیں ہے، تمہارے ساتھ بیٹھنا یہ میرا وقار نہیں ہے، یہ تو میری توہین ہے۔ اس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے، اولاً تو حاکم وقت کسی سے ملتا ہی نہیں، اور اگر ملنا بھی ہو تو 10 مرتبہ سردی کے اندر اس بیچارے کو نہلایا جاتا ہے کہ وہ بندہ سردی سے ہی مر جائے، تب جا کے تو ہم ہاتھ ملاتے ہیں، الامان والحفیظ۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان غریبوں، فقیروں، مسکینوں، محتاجوں کے ساتھ ان کے دسترخوان پر بیٹھ گئے اور آپ نے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ کا جز پڑھا، انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند ہے۔ لہٰذا اگر کبھی اللہ رب العالمین فراوانی عطا کرے، وسعت عطا کرے تو تکبر مت کیجیے، کہ امیری سے غربت کی طرف منتقل ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ کتنے ایسے واقعات ہم دیکھ چکے، آنے واحد میں ایک بندہ لاکھوں کروڑوں کا مالک ہوتا ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ بندہ ایک ایک پائی کا محتاج ہوتا ہے۔ کیا ہم نے دیکھی نہیں مثالیں؟ جب کبھی اللہ نہ کرے زلزلہ آ جائے، کوئی آفت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو بے شمار ایسے حضرات ہم نے دیکھے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا۔ کھانا جب کھا چکے تو پھر انہیں فرمایا قد اجبتکم فاجیبونی، میں نے بھی تمہاری دعوت قبول کی ہے،
لہٰذا اب میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، تم بھی میرے گھر تشریف لاؤ۔ میں نے تمہاری دعوت قبول کر لی، اب میں تمہاری دعوت کرتا ہوں، لہذا جب تمہارے پاس وقت ہو، فرصت ہو، میرے پاس تشریف لاؤ سارے حضرات۔ وہ جتنے فقیر غریب مسکین حضرات تھے سارے کے سارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در اقدس پر حاضر ہوئے، دسترخوان لگا، آپ نے ان کی دعوت بھی فرمائی، جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو پھر ان کو تحائف سے بھی نوازا۔ یہ ہے حقیقی معنوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ، یہ ہے اس گھرانے کی سخاوت۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ تربیت فرمائی ہے، اور جیسی تربیت ہوتی ہے اس کا اثر بھی تو ویسا ہی ظاہر ہوتا ہے نا۔ میں ابتداءً ایک جملہ عرض کر چکا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شہزادے کے منہ سے صدقے کی کھجور نکلوا دی، چلے وہ تو بچپنا تھا۔ امام علی مقام امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں شہزادے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ دونوں شہزادے بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، کوئی بندہ گزرا تو اس نے دیکھ کر تو بڑے تعجب اور حیرانگی کا اظہار کیا کہ جناب آپ امیر المومنین کے شہزادے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں محض سرکہ سے، عام سی سبزی سے، آپ کو تو اعلیٰ غذائیں کھانی چاہیے، بیت المال کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے موجود ہیں، لیکن آپ اتنی معمولی غذا کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جواب سنیے ان شہزادوں کا، جن کی تربیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جن کو بچپن کے اندر یہ گھٹی دے دی گئی نا کہ اپنا مال اپنا ہے، غیر کا مال غیر کا ہے، غیر کا مال کبھی لقمہ بن کر تمہارے منہ میں نہ جائے، جس کو بچپن سے یہ بات سکھا دی گئی، وہ پھر بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، ساری زندگی کبھی بھی غیر کا مال نہیں کھائے گا۔ شہزادوں نے جواب دیا، ما اغفلک عن امیر المومنین، اور تجھے معلوم نہیں ہے کہ امیر المومنین کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ تجھے پتہ نہیں امیر المومنین کہتے کسے ہیں؟ تو نے شاید یہ سمجھ لیا کہ جو کچھ امیر المومنین کے پاس بیت المال میں موجود ہے وہ سارے کا سارا ہمارا اپنا ہے، جبکہ انما ذالک للمسلمین۔ شہزادوں نے جواب دیا وہ امیر المومنین کا نہیں، بیت المال میں جو کچھ موجود ہے وہ تو مسلمانوں کا ہے۔ ہمارے گھر میں جو موجود ہے ہم اسے کھانا کھا رہے ہیں، ہمارے گھر میں جو کچھ موجود ہے ہم اسے کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ ہے تربیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ہم سال کے بعد جو ذکر حسین کرتے ہیں، کاش کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے ان پہلوؤں پر بھی غور کر لیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی بھر کبھی کسی کا مال نہیں کھایا۔ آج ہم لوگوں کا مال لوٹ کھسوٹ کر اپنی تجوریاں بھرتے ہیں، سال کے بعد 100 دیگیں لنگر حسین کے نام پر پکاتے ہیں، بتائیے اس لنگر کا فائدہ کیا ہوا؟ ہے کوئی فائدہ؟ حرام کے مال سے سخاوت، کیسی سخاوت؟ حرام کے مال سے لوگوں کا پیٹ بھرنا، آپ تو لوگوں کا پیٹ بھرنے کی بجائے اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ داخل کر رہے ہیں۔ کیا آپ سے کسی نے پوچھنا ہے کہ سال کے بعد آپ نے لنگر حسینی کے نام پر کتنی دیگیں چڑھائی ہیں؟ بولیے، ہم سے تو نہیں پوچھنا، کسی نے بھی نہیں پوچھنا۔ اور اگر کوئی بندہ 2 دیگیں چھوڑ کر ایک کلو چاول بھی نہ پکائے، اس سے بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت یہ ہے کہ ہم حلال کھائیں۔ بولیے، کیا کھائیں؟ حلال کھائیں، حلال کمائیں۔ ساری زندگی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے غیر کا مال کھانا تو کجا، کبھی اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ کوئی بندہ ایسا پوری دنیا کے اندر ہمیں نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی زندگی میں نماز چھوڑی ہو۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ کہ جس نے تربیت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پائی، اور جن کے بابا کی ایک نماز صرف قضا ہونے کے قریب تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج عصر کے مقام پر آ جائے تو پھر اس گھر میں رہنے والا کیسے نماز چھوڑ سکتا ہے؟ اور آج ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو بڑے شوق سے لیتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا آسان ہے، اور جس انداز میں ہم نام لیتے ہیں، میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ ہماری زبانیں اس قابل نہیں کہ ہم ان عظیم لوگوں کا نام لیں، لیکن ہم صرف اس لیے لیتے ہیں کہ کل جب قیامت کا دن ہو اور رب العالمین پوچھے کہ میرے محبوب کے نواسوں کا ذکر کرنے والے کہاں ہیں، تو ان میں ہمارا بھی نام آ جائے۔ ہم تو اس لیے ان کا ذکر کرتے ہیں۔
لیکن ان کا ذکر کرنے کے لیے انسان کو باادب ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بولیے، ہونا چاہیے۔ انسان جب ان کا ذکر کرے یا سنے کم از کم باوضو تو ہو۔ وہ یہ کیا طریقہ ہوا کہ منہ میں جناب پان چل رہے ہیں اور ذکر حسین کیا جا رہا ہے؟ نہ سنانے والوں کو خبر ہے کہ ہم کیا سن رہے ہیں، نہ سننے والوں کو خبر ہے کہ ہمیں کیا سنایا جا رہا ہے۔ یہ ذکر حسینی ہے۔ اس انداز میں آپ حسینی بنتے ہیں کہ آپ سارا سال نماز کے قریب نہ جائیں۔ اچھا چلے مجھے یہ بتائیں کہ ہاتھوں میں کڑے پہن کر، پاؤں میں زنجیریں پہن کر، یہ کون سی حسینیت ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی بندہ پوری دنیا کا یہ بات ثابت کر دے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر کبھی ہاتھ میں یا پاؤں میں کڑا پہنا ہو۔ آج لوگ حسین کے نام پر کڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ تو حسینیت نہیں ہے۔ ذرا پڑھیے یزید کی تاریخ اور اس کی ہسٹری، پھر آپ کو معلوم ہوگا یہ ہاتھوں میں کڑے پہننا اور پاؤں میں کڑے پہننا یہ کس کی سنت ہے اور کس کا طریقہ ہے۔ پھر آج کے بعد آپ اپنے آپ کو حسینی نہیں کہیں گے۔ اور یہ کیا حسینیت ہوئی کہ آپ سارا دن لنگر حسین کے نام پر لنگر کھا کھا کے اس انداز کے ہو جائیں کہ آپ سے چلا بھی نہ جائے اور نمازیں بھی ساری جائیں، اور پھر بھی شام کو نعرہ لگائیں کہ ہم حسینی ہیں؟ یہ کیا حسینیت ہوئی؟ کیا حسینیت نمازیں چھوڑنے کا نام ہے؟ بولو سارے حضرات، پریشان ہو گئے آپ سارے حضرات ہی۔ یہ باتیں وہ ہیں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ کیا 10 دن تک ذکر حسین محض کرنا اور جب نماز کا وقت آئے تو پھر ہم چھوڑ دیں نمازیں، یہ حسینیت ہے؟ بولیے، ہاتھوں میں کڑے پہننا حسینیت ہے؟ حسین کے نام پر مانگنا یہ حسینیت ہے؟ پاؤں سے جوتے اتار دینا یہ حسینیت ہے؟ نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سنیے، عقیدت جہاں جا کے ختم ہوتی ہے نا، وہاں سے آگے میرے رسول کا فرمان شروع ہوتا ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ صفائی، آپ پاؤں سے جوتا اتار دیں۔ ایک صاحب عقل بندہ باہر گلی کے اندر پھر رہا ہے، اس نے پاؤں سے جوتا اتارا ہوا ہے۔ اچھا چلیں آپ سب الحمدللہ ثم الحمدللہ صاحب عقل ہیں، سمجھدار بھی ہیں، مسلمان بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایک بندہ باشعور ہو، بچوں کو چھوڑ کر باشعور ہو، اس نے اپنے پاؤں سے جوتا اتارا ہوا ہے، باہر گلی سے پھر کے وہ بندہ ننگے پاؤں آیا اور وہ اپنے گھر کی چارپائی، بیڈ پر، بستر پر بیٹھنا چاہتا ہے، آپ اسے بیٹھنے دیں گے؟ بولو سارے، آپ اسے کیا کہیں گے؟ جناب آپ پہلے پاؤں تو دھو لیں، ممکن ہے آپ کے پاؤں پر غلاظت لگی ہو۔ اور ایک صاحب عقل بندہ کیا غلاظت سے نفرت نہیں کرتا؟ غلاظت سے نفرت نہیں کرتا؟ یقیناً کرتا ہے۔ اگر غلاظت سے نفرت کرتے ہیں کہ جس سے آپ کا جسم آلودہ ہو جائے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو ارشاد فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اور جو بندہ صفائی سے کوسوں دور ہو جائے، میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، جو بندہ 6 مہینے نہ نہائے ہمارے نزدیک وہ پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ کہ جس کے بال گرد و غبار سے اس قدر اٹ گئے کہ جس کو خود طہارت کا نہیں پتا، جس کو خود صفائی کا نہیں پتا، وہ ہماری پہنچی ہوئی سرکار بنی ہوئی ہے۔ اور ہم ہیں کہ بس جھکے چلے جا رہے ہیں، جھکے چلے جا رہے ہیں، ماتھا بھی وہاں ٹیک رہے ہیں، سر بھی جھکائی جا رہے ہیں، اور جناب اس سے دعائیں بھی لے رہے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر ظلم، ستم اور المیہ تو یہ ہے کہ ہم حلال کمائی بھی اس کو جناب پیش کیے جا رہے ہیں۔ لے جناب یہ نذرانہ ہے، یہ سال کے بعد آپ لنگر حسینی میں ڈال لیں، ڈوب کے ہم سب کو مر جانا چاہیے۔ کیا ہماری عقل اس وقت مر جاتی ہے؟ یہ ختم ہو جاتی ہے جب ہم ایسے حضرات کے سامنے بیٹھ کے تو دوزانہ اور اپنا سر جھکا کے تو نذرانے بھی پیش کرتے ہیں اور ان کی ہاں میں ہاں بھی ملاتے ہیں۔ کیا ہماری عقل نہیں ہوتی اس وقت؟ یقیناً ہوتی ہے۔ حسینیت، ایک آخری جملہ، ہم سارے الحمدللہ حسینی ہیں؟ بولیے بولیے۔ اچھا اب میں ایک جملہ کہتا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ حضرات سارے سوچیں گے ساری زندگی کہ یہ کیا بن گیا ہمارے ساتھ۔ ہم میں سے الحمدللہ جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں، حسین کو سارے مانتے ہیں۔ حسین کو، بولو، حسین کو، لیکن حسین کی ایک نہیں مانتے۔ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ حسین کو تو سارے مانتے ہیں لیکن حسین کی کوئی بھی نہیں مانتا۔ اب آپ دیکھیں نا کربلا میں 10 محرم الحرام جمعۃ المبارک کا دن، مشہور بات کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو کیا حالت تھی امام علی مقام کی؟ بولو، بچہ بتائے گا۔ وہ سر مبارک کہاں تھا؟ سجدے میں۔ سر مبارک کہاں تھا؟ سجدے میں آپ کو شہید کیا گیا۔ بندہ سر سجدے میں ویسے ہی رکھتا ہے کہ نماز میں رکھتا ہے؟ تو وہ تو آخری مقام پر آ کر بھی نماز نہ چھوڑیں، جہاں ان کا پیچھا بھوک بھی کر رہی ہے، تنگی بھی کر رہی ہے، پیاس بھی شدت کی لگی ہوئی ہے، بیٹے بھتیجے سارے خاندان والے ان کی آنکھوں کے سامنے ذبح بھی ہوئی اسلام کے لیے ہو رہے ہیں۔ اتنی سختیوں اور اتنی تکلیفوں کے باوجود امام علی مقام آخری سجدہ بھی نہ چھوڑیں،
اور ہم ہے کہ 10 قسم کا 10 محرم الحرام کو کھانا کھا کے پھر بھی نماز کے قریب نہ جائیں، تو پھر یاد رکھیے گا آج کا ہمارا پیغام یہ ہے، یہ حسینیت نہیں ہے۔ 10 قسم کے کھانے کھا کے مسجد میں نہ آنا، 10 قسم کے کھانے کھا کے نماز کی پابندی نہ کرنا، یہ حسینیت نہیں ہے۔ اگر آپ واقعی حسینی بننا چاہتے ہیں تو پھر آج کے بعد نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم واقعی حسینی بننا چاہتے ہیں تو پھر اپنے کھانے کو حلال کریں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم واقعی حسینی بننا چاہتے ہیں تو پھر دوسروں کی عزت کا خیال کریں گے۔ اگر ہم واقعی حسینی بننا چاہتے ہیں تو پھر اپنی نظر میں حیا پیدا کریں گے۔ اگر ہم واقعی حسینی بننا چاہتے ہیں تو پھر اسوہ رسول پر عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور محض زبانی کلامی دعووں سے بات نہیں بنے گی جب تک کہ ہم عملی طور پر حسینی فکر اور حسینی کردار کو نہیں اپنائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو